ويغفر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. معزز امام و خطیب علماء دین اور حاضرین جمعہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے یہاں آنے کا موقع دیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں آپ تمام کا، اور بالخصوص ان حضرات کا کہ جو میرے آنے، میرے رہنے سہنے اور اس طرح کا پروگرام کی جہاں مناسب ہے رکھنے کی جو محنت کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضرات، خطبہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، مختصر وقت میں آج کے موضوع پر میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ رکھوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مہینہ چل رہا ہے محرم کا، تو محرم کے سلسلے میں چند باتیں 2-3 منٹ اس میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ محرم میں سنت عمل کیا آج جو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں، تو سنت عمل کیا کچھ ہے میں اس کو بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ محرم کے آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو دیکھیے آپ کو کیا مل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو کہا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قیامت کی بہت سے علامات ہیں، نشانی ہیں، تو 2-3 منٹ میں تقریباً قیامت کے چند علامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال پوچھے جائیں۔ وہ 5 سوال کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ خطبہ ثانیہ میں شیطان اور اللہ سے جو بات چیت ہوئی تھی، شیطان اللہ سے کیا کچھ بات کیا تھا اور اللہ شیطان سے کیا بات کیا تھا، یہ چند اہم باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، آج جو محرم کا مہینہ ہے اور آج 2-3 تاریخ ہو گئی ہے، محرم کے سلسلے میں جو آپ سماج میں آپ خرافات دیکھ رہے ہیں، قریب ڈھول بجانا، تاش کھیلنا، جوا کھیلنا، شبیل لگانا، ماتم کرنا اور بھائی حسین اور پتہ نہیں علی وغیرہ کا نعرہ لگانا، کیا یہ اسلام میں ہے یا نہیں؟ نمبر 1، محرم مہینے کا مقام اور مرتبہ قرآن و سنت کی روشنی میں جب آپ پڑھتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 36، محرم مہینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ یقیناً بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ فی کتاب اللہ کی کتاب، کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنایا تبھی سے مہینے کی گنتی 12 ہے اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں۔ منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینہ حرمت کے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو بالخصوص یہ 4 مہینہ جو حرم کے ہیں اس میں تم اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ قرآن کی آیت اور اللہ کا پیغام اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ محرم کا مہینہ 4 حرمت مہینوں میں سے ایک ہے، اس میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ منع کر دیا۔ ٹھیک، 12 مہینے میں 4 مہینہ حرمت کے ہیں، تو 4 مہینہ میں 3 مہینہ لگاتار ہے۔ ذوالقعدہ، حج سے 1 مہینہ پہلا، ذوالحجہ حج کا مہینہ، محرم حج کے بعد کا مہینہ، اور 1 مہینہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینہ حرمت کے ہیں۔ بالخصوص 12 مہینہ انسان گناہ سے بچے، ظلم نہ کرے، گالی نہ دے، جھگڑا نہ کرے، بےایمانی نہ کرے۔ بالخصوص یہ 4 مہینہ لڑائی جھگڑا فساد نہ کرے۔
بالخصوص نہ کرے، اس میں کرنے سے گناہ زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو محرم مہینہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے جس میں لڑائی فساد، دنگا، چوری، بےایمانی، جھوٹ سب کچھ منع کیا گیا ہے کہ اس پہ اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، یہ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام۔ محرم مہینے کی مزید اور کیا فضیلت ہے؟ محرم مہینے میں 2 روزہ ہے یوم عاشورہ کے نام سے، عاشورہ ایک روزہ 10۔ اس روزے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، ترجمہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ کیا ہے؟ محرم کا روزہ۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ محرم مہینے کا روزہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، 5 وقت جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 اوقات کی نماز کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو محرم کا روزہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے نیکی کے اعتبار سے افضل روزہ، یہ سنت۔ دوسری حدیث وہ بھی مسلم میں ہے، حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا محرم کے روزے کے متعلق کہ اگر کوئی روزہ رکھے محرم کا تو نیکی کیا ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، جو محرم کا روزہ رکھے گا تو محرم کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پچھلے آج سے لے کے ابھی محرم کا آپ روزہ رکھے ہیں، ابھی سے لے کے پیچھے 1 سال کے گناہ کو یہ محرم کا روزہ مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابی قتادہ ہے۔ تو افضل روزہ محرم کا روزہ، محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ حدیث میں۔ اس کے علاوہ جتنے آپ خرافات دیکھ رہے ہیں ربیع محرم میں، وہ تعزیہ، جلوس، یہ سب حدیث و قرآن میں نہیں۔ جب نہیں ہے تو ہم کو بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف روزہ اور روزے کی یہ فضیلت اللہ کے رسول سے اتنی بات ثابت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ سب اسلام میں خرافات ہیں، حدیث و قرآن میں کہیں بھی اور لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کے سب حدیث و قرآن سے یہ الگ ہے، اس سے اسلام کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے۔ تو محرم کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، 1 روزہ، 2 روزہ یا 3 روزہ۔ محرم کے روزے کی 3 مراتب ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں 1 روزہ تو صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، 1 یا 2 روزہ رکھیں، 9 اور 10۔ 3 اگر رکھنا چاہتے ہیں تو 9، 10 اور 11، 9، 10 اور 11، یا پھر 9 اور 10، یا پھر 10 اور 11۔ 2 رکھنا چاہتے ہیں تو 9، 10 افضل، یا پھر 10، 11، ٹھیک ہے، یا پھر 3 رکھنا چاہتے ہیں تو 9، 10 اور 11، یہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس محرم مہینے میں باقی اور کوئی سنت نہیں ہے، اور جو بھی کر رہا ہے لوگ مسلمان ہو کر کے وہ غلط کر رہا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی آج کے لیے۔ نمبر 2 جو میں نے آپ سے خطبہ شروع ہونے سے پہلے میں اپنے موضوع بتایا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامت ہیں۔ نمبر 1 تقریباً 1000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، ان میں سے 2-3 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1 صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ ترجمہ کہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مال کمائے گا،
مال کمانے کے لیے حرام اور حلال طریقہ کو بھول جائے گا. وہ حرام ہے یا حلال ہے. آدمی چاہے گا جھوٹ بولے کوئی دقت نہیں ہے لیکن مال آنا چاہیے. چوری بےایمانی جتنی برائی ہے وہ سب کچھ کرے گا اور مال آنا چاہیے کہ یہ فکر ہو جائے. لا يبالي المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام. یہ فکر ختم ہو جائے گی کہ مال حرام ہے یا حلال ہے. آج بہت سے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں, دیکھیں گے آپ کہ جھوٹ بول کے مال کما رہے ہیں, حرام طریقہ, یہ قیامت کی نشانی ہے. بہت سے بھائی کو دیکھیں گے کہ بھائی کا مال بےمانی کر لیا, زمین بےمانی کر لیا, گھر بےمانی کر لیا, کاروبار کو ہڑپ لیا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مال کمائے گا, حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی, بس فکر ہے کہ مال آنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, یہ پہلی حدیث ہو گئی. دوسری حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری علامت, لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قیامت تب تک نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجد بنا کر کے فخر غرور نہ شروع کر دیں. مسجد بنے گی, بڑی بڑی مسجدیں ہوگی, مسجد خوبصورت وہ لوگ بنائیں گے, پنکھا, اے سی, ٹائلز, فرش, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا, لیکن نمازی کم ہوں گے اور مسجد بنا کے ایک دوسروں پہ غرور فخر, دیکھو تمہاری مسجد, ہماری مسجد بڑی ہے, ہماری مسجد میں ٹائلز لگے ہوئے, ہم لوگ اے سی لگا دیے ہیں, لیکن نمازی نہیں کے برابر ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جب تک لوگ مسجد بنائیں گے, فخر شروع کریں گے, غرور شروع کریں گے, تم سے بڑی مسجد ہے. اب نمازی کتنی ہے یہ دیکھیے نا, آپ کی مسجد میں, ہماری مسجد میں نمازی کتنی ہے. نمازی دیکھیے, مسجد بنا لینا نیکی کا کام تو ہے, لیکن مسجد کے آباد کرنا بھی ضروری ہے. قیامت کی نشانی ہے, مسجد بنے گی, بڑی مسجد, خوبصورت مسجد بنے گی, نمازی سے مسجد خالی ہوں گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نمبر 3 میں آج بہت سے عذاب آ رہا ہے, بالخصوص آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے اللہ کا قہر, کبھی سیلاب, کبھی پتھر کی بارش, کبھی کچھ, بہت سے عذاب آ رہا ہے. یہ اللہ کا عذاب آتا کیوں ہے, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان ہے. یہ حدیث اس کی راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیکون فی آخر الزمان خصف وقذف ومسخ. اس کا ترجمہ یہ ہو گیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا. ترجمہ, لوگوں پر پتھر کی بارش ہوگی اور چہرہ کو مسخ کیا جائے گا. انسان کا چہرہ ہوگا, جانوروں سے بدل دیا جائے گا. ایسا زمانہ آئے گا. سیکون فی آخری زمان, آخری زمانے میں 3 بڑے عذاب. ایک, زمین میں دھسایا جائے گا, پتھر کی بارش ہوگی, اور انسانی شکل کو جانوروں میں تبدیل کر دیے جائیں گے. جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو صحابہ کرام اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو صحابہ کرام نے فرمایا قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ کب عذاب آئے گا, زمین میں دھسا دیا جائے گا, پتھر کی بارش برسے گی اور انسانی شکل کو تبدیل کر دی جائے گی. وقیل ومتى ذلك یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ کب ہوگا, یہ عذاب کب آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہوں کا ذکر فرمایا کہ جب یہ گناہ لوگ کریں گے تو یہ عذاب آئے گا, یہ گناہ ہوگا تو یہ عذاب آئے گا, یہ گناہ کرے گا تو یہ عذاب آئے گا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ گناہ جب آدمی کرتا ہے تب اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کا عذاب پہلے کبھی بھی نہیں آتا ہے. یہ قاعدہ لکھ لیجیے اس چیز کو, اللہ کا عذاب گناہ کرنے کے بعد ہی آتا ہے, نافرمانی کرنے کے بعد آتا ہے, نافرمانی سے پہلے اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے. تو زمین میں کب دھسایا جائے گا, جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے جواب دیا نمبر 1, اذا ظہرت المعازف. اذا ظہرت المعازف معنی یہ ہو گیا گانا سننے کے آلات جب پھیل جائیں گے. گانا سننے کے آلات, کس سے گانا سنتے ہیں, ٹی وی, پہلے ٹی وی سے سنتے تھے, اس کے بعد فلم ہال سے سنتے تھے, پھر ریڈیو سے سنتے تھے, آج کیا ہے موبائل سے سنتے ہیں.
اللہ کے رسول نے فرمایا 1400 سال پہلے اذا ظہرت المعازف، جب گانا سننے کے آلات عام ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے، جتنے ہم لوگ یہاں ہیں سب کے پاس بڑا موبائل ہے، اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ یوز کیا کر رہے ہیں۔ موبائل میں قرآن بھی ہے، موبائل میں گانا بھی ہے، تو آپ اپنے کو پوچھیے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں آپ سے کہوں آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ اکیلے سینے میں ہاتھ دے کے سوچئے کہ ہم موبائل کا یوز کیا کر رہے ہیں۔ مجھے تو صرف حدیث بیان کرنی ہے، میری ذمہ داری ممبر پہ کھڑے ہو کر کے بس یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا دوں، بس۔ اللہ کے رسول نے ہزاروں سال پہلے کہا کہ 3 عذاب آئیں گے 3 گناہوں کے بدلے میں۔ گناہ کا ذکر فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب گانا سننے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ آج چھوٹے بڑے گھر میں اگر باپ ہے اور 4 بیٹا ہے تو 4 بیٹے کے پاس 4 بڑا موبائل ہے، اور باپ کے پاس بھی ہے، ماں کے پاس بھی، ایک ہی بیڈ میں ماں ادھر، باپ ادھر، بیٹا ادھر، بیٹی ادھر، ایک ہی بیڈ میں 5 موبائل 5 آدمی مل کے دیکھ رہے ہیں، اپنی مرضی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب تو آپ اور ہم بلا رہے ہیں۔ اذا ظہرت المعازف، جب گانا سننے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ نمبر 1 والقینات، والقینات، جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں، فلم میں لڑکیاں، اسٹیج میں لڑکیاں، میلاد میں لڑکیاں، جلوس میں لڑکیاں، اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے۔ آج پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان کی مائیں ہیں یا یہ غیر مسلم کی مائیں ہیں۔ چھوٹے کپڑے، بے پردہ، دوپٹہ نہیں ہوگا، یہاں کپڑا نہیں ہوگا، ٹائٹ کپڑا ہوگا، باریک کپڑا ہوگا، ہندو مسلمان کو پہچاننا مشکل ہو گیا آج کے زمانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقینات، جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، لڑکیاں ہر اسٹیج میں لڑکیاں دیکھیں گی، موبائل کھولو لڑکیاں، واٹس ایپ کھولو لڑکیاں، فیس بک کھولو لڑکیاں، ٹی وی میں دیکھو لڑکیاں، گھر میں لڑکیاں، مارکیٹ میں زندہ لاش اگر دیکھنا ہے تو گھومو تو وہاں تو لڑکیاں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقینات، جب ناچنے والی عام ہو جائیں گی۔ آج کل شادی بیاہ میں آپ کے یہاں تو نہیں ہے، ہمارے علاقے میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، لاکھ کوشش کے بعد بھی لوگ یہ برائی کرتے ہیں، غریب سے غریب گھر میں بھی وہ ڈش چلاتے ہیں، شادی کے موقع پر لڑکیاں ناچتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہزاروں سال پہلے کہا۔ نمبر 3 میں وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ، جب شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ نمبر 1، جب گانا سننے کے آلات عام ہو جائیں گے، ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ یہ 3 جب گناہ سماج میں پائے جائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا زمین میں دھسایا جائے گا، زلزلہ، زلزلہ۔ ابھی قیامت نہیں ہے، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ زلزلہ کبھی جاپان میں، کبھی انڈیا میں، کبھی پاکستان میں، کبھی کہیں پر، کبھی کہیں پر، اور بڑی بڑی عمارتوں کو لے کے چلا گیا۔ یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے پیغام کی، بشارت دی، پہنچا دو میری امت کو، زلزلے، زمین جا لے کر بڑی بڑی عمارتوں کو لے کے زمین کے نیچے زمین بوس ہو گیا ہے، اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ پتھر کی بارش آپ دیکھے ہوں گے، آج شروع ہے پتھر کی بارش۔ گزشتہ سال میرا ایک ساتھی واٹس ایپ بھیجا، کہہ رہا ہے کہ کشن گنج ایریا میں پتھر کی 1 کلو آدھا کلو کا پتھر ہوا، اور پکی ہوئی فصل مکئی ایک گاچھ بھی کاٹنے کو اس کو موقع نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ پوری کو برابر کر، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور ہمارے گناہوں کے بدلے میں۔ یہ 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک میں نے پہنچا دیا۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں، ان میں 3 میں نے ذکر کیا۔ نمبر 1، ایک زمانہ آئے گا لوگ حرام اور حلال کا طریقہ بھول جائے گا، مال آنا چاہیے، بس مال آنا چاہیے میرے پاکٹ میں اور میرے جیب میں، باقی کسی کی جان جائے یا جان رہے۔ نمبر 2، مسجد خوب بنے گی، نمازی نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ کا 3 عذاب آئے گا، یہ قیامت سے پہلے آخری زمانے میں زمین میں دھسایا جائے گا، جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے گانا سننے کا۔ تو کم از کم آپ اپنے گھر کو کنٹرول کیجئے کہ موبائل کا استعمال کیا کر رہے ہیں۔ بھلے ہم دوسرے خطبہ میں انشاءاللہ آخری آج کی ڈھیر سی باتیں ہیں، ڈھیر سی باتوں میں شیطان اور اللہ سے جو بات چیت ہوئی تھی،
یہ سب قرآن میں ہے. کسی کو خطبہ میں اتنا تو موقع نہیں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے. شیطان اور اللہ سے جو بات ہوئی تھی، چند ایک دو آیت آپ کے سامنے میں رکھ دوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو بنایا، سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنایا، اور بنانے کے بعد روح ڈال دی. روح ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور فرشتوں کے ساتھ شیطان بھی رہتا تھا. آسمان میں فرشتے اور پلس شیطان بھی وہی رہتا تھا جو ملعون ہے، ابلیس ہے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے، یہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے. آدم کو سجدہ کرو. تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ کہا سجدہ کرو، ابلیس کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ اور شیطان سے بات اتنی ہوئی، اللہ کہا کہ سجدہ کرو، شیطان کہا کہ سجدہ نہیں کروں گا. تو شیطان کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آدم جو مجھ سے پیچھے بنایا، اور اس آدم کے اتنا مقام اور مرتبہ کہ مجھے کہا کہ تم سجدہ کرو، اور اس کی وجہ سے مجھے آپ نے ملعون قرار دیا. تو شیطان کہا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. یہ بات شیطان کی ہے، قرآن میں شیطان نے یہ کہا کہ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی. اللہ سن، اس کو یعنی آدم کو تو نے مجھ پر اتنا مقام اونچا کیا کہ تو نے مجھے کہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں. تو اللہ تعالیٰ سنیے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، مجھے اگر قیامت تک تو مہلت دے. شیطان کہہ رہا اے اللہ تو اگر مجھے قیامت تک مہلت دے تو لأحتنکن ذریتہ. ذریت مانے ہوتے ہیں اولاد. تو ذریتہ آدم کے اولاد، قیامت تک جتنی بھی اولادیں ہوں گی تمام اولاد کو میں لگام لگا کے رکھوں گا. لگام میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کو میں بہکا کے چھوڑ دوں گا. یہ کون کا؟ شیطان. پھر میں دوبارہ بولتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھیں. اللہ تعالیٰ ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، کہا کہ نہیں کروں گا. تو اللہ کہا کہ یہ آسمان چھوڑ دو. تو شیطان نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آدم کو تو نے مجھ پر جو فوقیت دی، اللہ تو اگر قیامت تک مجھے زندہ رکھے، موقع دے، تو آدم کے اولاد کو میں لگام لگا کے رکھوں گا. الا قلیلا، چند گنے چنے چند لوگ کو میں لگام نہیں لگا سکتا ہوں، باقی اکثر کو میں آپ جو چاہیں گے میں الٹا کر کے دکھا دوں. یہ شیطان نے کہا. اب اللہ تعالیٰ کہا، یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ اسراء آیت نمبر 62 میں، سورہ بنی اسرائیل 15 آیت نمبر 62. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اذهب، چل نکل جا یہاں سے. یہ جب بات ہو رہی تھی تو شیطان تو آسمان میں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہا قال اذهب، تو نکل جا یہاں سے، جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. سنو ابلیس، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، تم چلے جاؤ. تمہارا اتباع جو بھی کرے گا، جو بھی تمہاری پیروی کرے گا، تم کو اور جو تمہارے پیچھے چلے گا ان کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. بات ختم ہو گئی. شیطان کہا مجھے پرمیشن دو، میں تمام کو لگام لگا کے رکھوں گا. اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نماز سے بندوں کو دور کر دوں گا. یہ چیلنج ہے شیطان کا. لیکن الا قلیلا، اس مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ظہر، عصر اور مغرب کی؟ الا قلیلا، ایک دو صف، باقی لوگ تو نہیں پڑھ رہے نا. یہ تو شیطان پہلے ہی کہا تھا الا قلیلا، تھوڑے بہت تیری عبادت کرنے کے لیے رہ جائیں گے، باقی سب کو میں بے نمازی کر کے چھوڑ دوں گا. ایماندار کتنے ہیں؟ الا قلیلا، تھوڑے ہی لوگ ہیں نا، اور باقی لوگ بےمان ہیں. یہ تو شیطان پہلے سے کہا. اس کے بعد شیطان اور بھی جو کہا تھا
وہ سب باتیں رہ کر کے اب یہاں اللہ تعالیٰ رک کر کے کہہ رہا ہے، یہ بات تو شیطان اور اللہ کے درمیان اور بھی باتیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شیطان کا تعارف کرایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ آپ سے کہہ رہا، مجھے کہہ رہا، اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی شیطان کو دشمن ہی سمجھو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو، اذان ہوگی تم کو آنے نہیں دے گا، یہ شیطان پہلے ہی بولا تھا، رات میں اٹھنے نہیں دے گا، یہ شیطان پہلے ہی بولا، کہا کہ ہر گناہ میں انسان کو کراؤں گا، یہ شیطان پہلے ہی بولا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کا کام کیا ہے، شیطان کا کام ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کا ایک ہی کام ہے کہ میں میرے ساتھ انسان کو جہنم میں لے جاؤں گا، ایک ہی کام ہے، جھوٹ بولیا اللہ جہنم دے گا، جھوٹ وہ بلوائے گا، یہ وعدہ ہے، شیطان کا وعدہ ہے کہ جھوٹ بلواؤں گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹ مت بولو، شیطان کا وعدہ ہے کہ میں فضول خرچی کرواؤں گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان کہا کہ میں بندوں کو فضول خرچی کروا کر چھوڑوں گا، بے نمازی کروا کر چھوڑوں گا، سود خور، وعن الذکر وعن الصلاۃ، کہ میں نماز سے اور اللہ کا ذکر سے شیطان آدمی کو دور رکھ دے گا۔ تو یہ شیطان کا آج سماج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر ہم لوگ انہیں کا کام کر رہے ہیں، اور نیکی کا کام کرنے والے بہت ہی کم لوگ، یہ شیطان کی اور بھی ڈھیر سی باتیں ہوئی ہیں اور بہت سی باتیں اور بھی بولنے کی ہیں، اب چند اہم باتیں اور بھی آپ کے ساتھ۔ آج بہت سے ہم لوگ ہیں مرتے ہیں، مرنے والوں کو دیکھتے ہیں، کوئی رشتہ میں مرتا ہے، بھائی میں، گاؤں میں، سب لوگ موت برحق ہے، موت آنی ہے، تو اتنے مرنے والوں کو دیکھ کر کے ہم لوگ کیا سبق لیتے ہیں، کیا عبرت ہے؟ مرنے والے ہم سب کو عبرت دے کے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ڈیلی نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، چارپائی پہ رکھتے ہیں، پھر قبر میں لے جا کے خود ڈالتے ہیں، لیکن عبرت ہم لوگوں میں نہیں آتی۔ اللہ کے رسول بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، مردہ انسان جب مر جاتا ہے تو میت کے ساتھ تین چیزیں اس کی قبر تک جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کا ترجمہ ہے کہ میت کا عمل، میت کا رشتہ دار اور میت کا مال، عمل اور رشتہ دار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اثنان یرجعان، جب آپ قبر میں ڈال دیتے ہیں، قبر میں رکھ دیتے ہیں مردے کو، تو دو چیزیں پلٹ کے چلی آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اہلہ و مالہ، یعنی کہ جو رشتہ دار قبر میں دفنانے کے لیے گیا ہے وہ قبر میں دفنانے کے بعد پلٹ کے آ جاتا ہے، اور وہ چارپائی جو لے کے گیا جس چارپائی پہ وہ لے کے آ جاتے ہیں، وَيَبْقَ مَعَهُ، اور میت کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے، اگر اچھا عمل کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا عمل اس کے ساتھ۔ تو اس قبر کی تیاری آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس قبر کی تیاری نماز، ایمان، صدقہ، اچھے اعمال ہے، تو اس قبر کی تیاری کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت سے حدیث ہیں، حضرت ام ہانی غلام ہے حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کی یاد کر کے قبر کے پاس بیٹھ کر کے ساروں قطار روتے، اتنے روتے کہ حضرت عثمان غنی کے آنسو سے آس پاس کی زمین بھیگ جاتی۔ تو غلام نے پوچھا امیر المومنین، آپ جہنم کا ذکر سے اتنے نہیں روتے جتنے آپ قبر کو یاد کر کے روتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منازلوں میں پہلی منزل، فإن نجا منہ احد، اگر قبر سے کسی کو نجات مل گئی تو بعدہ ایسر منہ، تو اس کے بعد اس کے لیے آسانیاں، اگر قبر میں کسی کو نجات نہیں ملی
بعد میں مشکل، کچھ صراط، قیامت، حشر کا میدان، حساب کتاب مشکل سے مشکل میرے بھائیوں، تو قبر کی تیاری آپ ضرور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی اللہ کے رسول سے کچھ سوال پوچھنے آیا۔ پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اچھا آدمی کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاق، جن کے اخلاق اچھے ہیں وہ اچھا انسان۔ دوسرا سوال کیا کہ عقل مند آدمی کون ہے، ہوشیار؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکر، جو موت کو یاد کر رہا۔ وہ احسنہم لما بعدہ استعدادا، اور موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ قبر۔ قبر سے نہیں زندگی شروع ہو رہی ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ دنیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن قبر سے سوال شروع ہو گیا، من رب، تمہارا رب کون؟ ما دینک، یہ سوال شروع ہو گیا۔ ابھی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں، لیکن جو ہی ہم قبر میں ڈالے جائیں گے اللہ کا سوال شروع ہو گیا۔ کس دین میں تھا؟ کس کو مانا تھا؟ کس نبی پر تمہارا عقیدہ تھا؟ جواب وہاں دینا ہے، یہ تو زندگی ہے۔ سوال جواب موت کے بعد ہے۔ تو آپ کو ہم کو لگتا ہے کہ قبر میں ان سوالوں کا جواب دے پائیں گے؟ دے پائیں گے؟ اچھے اعمال ہے، اچھے اعمال نہیں ہے تو پھر ممکن نہیں ہے۔ وہاں بڑا چھوٹا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے کسی کا، بس اچھے اعمال ہے کہ وہاں کام آئے، اچھے اعمال کام، باقی کچھ کام نہیں آئے۔ اب قیامت کا 5 سوال، یہ تو قبر کے ہو گئے، یہ آخری باتیں، 5 منٹ وقت ہے، 5 منٹ میں یہ چند باتیں کہہ کے انشاءاللہ باتیں ختم ہوگی، خطبہ ختم ہوگا۔ قیامت کا 5 سوال ہوگا ہر انسان سے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2416 اور 2417۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 5 سوال ہوگا ہر انسان سے، وہ امیر ہو، غریب ہو، عورت ہو، مرد ہو، فقیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہر انسان سے قیامت کے دن 5 سوال ہوگا۔ اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب وہ بندہ نہیں دے گا، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، ہلے گا نہیں، ہل نہیں سکتا۔ یہی ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، قدم کے معنی پیر ہوتے ہیں، قدم کے معنی پیر، ابن آدم کے معنی ہوتے ہیں آدم کے اولاد، لا کے معنی نہیں، اور لا تزول مطلب ہلیں گے نہیں، لا تزول قدم ابن آدم۔ اللہ حساب خود لے گا قیامت کے دن، خود 5 سوال پوچھیں گے، 5 سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود پوچھیں گے اللہ، اور سامنے بندہ کھڑا ہوگا۔ اس کیفیت کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی، اللہ کے سامنے سے بندہ ہلے گا نہیں حتی یسأل عن 5، جب تک کہ اس بندہ سے 5 سوال نہ پوچھے جائیں۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، 60 سال جو زندگی ملی آپ کو، ہم کو پوری زندگی کا کچھ سوال پوچھے گا، زندگی کہاں کیسے گزاری ہو، جواب دے پائیں گے ایسا لگ رہا؟ اور بات کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ یہ حدیث کہاں؟ ترمذی میں، حدیث نمبر 2416، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود، کہیں شک بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا میں اللہ کے رسول کے پیغام اور خوشخبری کو میں آپ کے اس مسجد میں پہنچا دیا، اس ممبر پہ، آپ ممبر بھی آپ کی، مسجد بھی آپ کی، میں تو باہر سے آیا بس یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے۔ باقی آپ سمجھیے گا، آپ عمل کرنا ہے نہیں کرنا آپ سمجھیے گا، حساب آپ کو دینا، حساب مجھے دینا، الگ الگ۔ باپ کا حساب باپ دے گا، بیٹا کا حساب بیٹا دے گا، بیٹی کی حساب بیٹی دے گی، ماں کے حساب ماں کو دینا ہے، فقیر اپنا حساب دے گا، امیر اپنا حساب دے گا۔ سوال یہ ہے عن عمرہ فیما افناہ، 60 سال تمہیں زندگی میں نے دی تھی دنیا میں، 60 سال کس کام میں لگائے ہو، مجھے ایک ایک کر کے حساب دو۔ یہ اللہ کا سوال ہے ہر کسی سے، ایک ایک۔ سوچ لیجئے گا، جتنے آپ ہیں، میرے رشتے ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں، سوچ لیجئے گا آپ جواب دے پائیں گے؟ 60 سال کا حساب دے گا اللہ تعالیٰ،
60 سال کے بارے سوال ہوگا، 60 سال۔ دوسرا سوال وعن شبابی فیما ابلاہ، جوانی کسے، جوانی کہاں گزاری تم؟ آج بہت سے نوجوان ہیں روڈ میں گھوم رہے ہیں، شادی بیاہ میں عیاشی کر رہے ہیں، دارو شراب پی رہے ہیں۔ اب جب کچھ عمر ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ مسجد آتے ہیں اور جوانی میں عام طور پر، لیکن قیامت کا سوال ہے کہ جوانی کیسے گزاری تم نے؟ جوانی، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے یاد رکھ لیجیے گا، ایک تو پورے 60 سال کا سوال، ایک ہے کہ جوانی کہاں گزاری تم نے، کس کام میں؟ حساب آپ کو دینا ہے، جتنے نوجوان ہیں یاد رکھ لیجیے گا، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ پیغام اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول نے کہا جوانی کے سوال ہوگا کہ جوانی کو کس کام میں لگایا، آپ کس میں لگا رہے ہیں؟ اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر غلط کر رہے ہیں تو سدھر جائیے، اب ٹھیک ہو جائے۔ قیامت کا سوال ہے کہ جوانی کو کس کام میں لگایا تھا اور جوانی میں عبادت کی تھی یا نہیں۔ 2 سوال ہو گئے۔ نمبر 3 وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کیسے کمایا تھا دنیا میں؟ ہاں یہ قیامت کا سوال، بات اللہ کے رسول کی۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ، أَيْنَ کا معنی عربی میں ہوتا ہے کہاں سے، من أَيْنَ کہاں سے، اکتسبہ کمایا کیسے تھا؟ بڑی بڑی بلڈنگ ٹھوکے تھے، کیسا مال تھا؟ گاڑیوں پہ گاڑی تھی، مال کیسا تھا؟ کاروبار لمبا، مال کیسا تھا؟ کمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ حرام یا حلال؟ یہ قیامت کا سوال ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے جو کہا میں ہو بہو وہی کہہ رہا ہوں، اور ریکارڈ بھی ہو رہا، بعد میں سن بھی لیجیے گا، ملا بھی لیجیے گا آپ لوگ۔ من أين اكتسبه، مال کیسے کمایا تھا، کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ قیامت میں اللہ خود پوچھیں گے، جواب آپ کو دینا ہے، حلال یا حرام، بس 3 ہو گئے۔ نمبر 4 وفیما انفقہ، خرچ کہاں کیا تھا مال؟ یہ بھی قیامت کا سوال ہے۔ یہ نہیں کہ آپ مال کمائے حلال اور خرچ کر رہے ہیں حرام راستے میں، نہیں، راستہ بھی اللہ بتا دیا۔ اللہ کا راستہ مسجد یہاں دو، مدرسہ یہاں دو، غریب یہاں دو، اللہ خرچ کرنے کا جگہ بھی بتا دیا، بیوہ وہاں دو، اندھا کو دو، لنگڑا کو دو، مجبور کو دو، اللہ نے راستہ بھی بتا دیا۔ آپ کو امیر کیا اور آپ کے لیے لنگڑا کو بنا کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ، آپ کا مال لنگڑا میں جائے گا، آپ کا مال اندھے میں جائے گا، آپ کا مال بیوہ میں جائے گا، آپ کا مال مدرسے میں جائے گا، آپ کا مال مسجدوں میں دینا ہے، آپ کو راستہ بتا دیا۔ اگر ان جگہوں کے علاوہ حرام طریقے سے خرچ کر دیں گے تو قیامت میں حساب دینے کے لیے تیار۔ 4 ہو گئے۔ ماذا عمل فيما علم، جو تم جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ جو علم مولانا ہم لوگ پڑھے ہیں حدیث قرآن، عمل کتنا؟ صرف بولنے ہیں یا عمل بھی کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب بولتا ہے، بہت خطبہ میں بولتا ہے، آج کل بڑے بڑے مولانا صاحب بھی حرام کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے ایسے علماء کو، مدرسے کے نام سے جھوٹ چندہ کر کے لے کے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب کو بھی اللہ ہدایت دے، آج اسلام کو بدنام کر چکا ہے، کسی کا مدرسہ ہے کسی کا نہیں ہے، چیک لے کے سارے لوگ توڑ رہے ہیں، یہ مدرسہ ہے نہیں، یاد رکھیں ماذا عمل فیما علم، سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم جانتا تھا، علم میں رکھتا تھا اسلام کے بارے میں، عمل کتنا کیا ہے؟ آپ لوگ بھی اس سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، سنتا ہے سب جانتا ہے، کون نہیں جانتا؟ پڑھتے کتنا ہے؟ جو جانتے ہو عمل کتنا ہے؟ آج تو سنے ہیں کہ موبائل میں غلط دیکھنا غلط ہے، یہ تو سننے سب کوئی جانتا ہے، کون نہیں جانتا؟ جانتا نہیں ہے۔ عمل کتنا کیا ہے؟ ہر کوئی جانتے ہیں آپ لوگ، زکات دینا ضروری ہے، صرف مولوی نہیں پکڑے جائیں گے، آپ لوگ بھی، کون نہیں جانتا؟ مجھے کہیے کہ کون نہیں جانتے ہیں کہ زکات دینا چاہیے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ زکات دینا چاہیے لیکن دیتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا سوال ہے ماذا عمل، کیا عمل کیا؟ ماذا عمل فیما علم، جو تم جانتا تھا، علم رکھتا تھا اسلام کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، عمل کتنا کیا؟ یہ قیامت کا 5 سوال۔ پھر میں دوہرا لوں، بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال۔ پہلا سوال زندگی کے بارے میں، زندگی کہاں گزاری؟ نمبر 2 جوانی کہاں کس کام میں لگائی تم نے؟ نمبر 3 مال کمایا کیسے تھا؟ نمبر 4 خرچ کہاں کیا تھا؟ نمبر 5 جو جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال ذہن میں رکھ لیں اور آپ خود اپنے آپ میں رات میں سوتے وقت پوچھیے گا اپنے سے، یہ 5 سوال اللہ پوچھیں گے، کیا میں جواب دے پاؤں گا؟ اپنے آپ کو پوچھیے گا،
رات میں، آگے کبھی نہیں، رات میں سو کے اپنے آپ سے سوال کیجئے. یہ 5 سوال قیامت کا ہے، اللہ پوچھے گا، کیا میں جواب دے پاؤں گا؟ اگر جواب دے پائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کی تیاری کیجیے. اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچا دیا. اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک بات ہے، امام صاحب بولے تھے کہ 1 منٹ زیادہ کر سکتے ہیں، 45 ہوا، 2 منٹ میرے پاس ٹائم ہے. چونکہ میں باہر سے آیا ہوں اور میں مستقل خطیب نہیں ہوں، لیکن بات ہوتی ہے کہ چند باتیں ابھی امام صاحب بھی بولے تھے کہ نماز کے بارے میں بولیے گا. تو نماز ہر مسلمانوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے. ہر مسلمان بغیر نماز پڑھے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. نمبر 1، نماز آپ اکیلے پڑھیں اور آپ خود پڑھیں، اور اس کے علاوہ اپنے گھر والے جو بیوی ہیں، بچے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کو نماز ضرور پڑھائیں آپ. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود آگ سے بچو اور اپنے فیملی کو آگ سے بچاؤ. جو باپ ہے اس کی ذمہ داری. دوسری آیت میں آپ کو 2 آیت سنا کر کے 2 منٹ میں باتیں ختم کروں. سورہ مدثر کی چند آیت ہے. قیامت کے دن میرے 5 بھائی ہیں، تو 5 بھائیوں میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں، تو میں کہاں جاؤں گا؟ 4 نماز نہیں پڑھتے، وہ کہاں جائیں؟ سیدھی بات ہے، لکھ لیجئے اس بات کو. جو 4 میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ جہنم، میں پڑھتا ہوں میں جنت. بات ختم ہو گئی. یہ کون کہا؟ اللہ کا پیغام ہے، صاحب کو سنا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں. تو جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمی سے، سوال پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیوں، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا. پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، سورہ مدثر میں ہے آیت نمبر 42 میں کہ کچھ لوگ جنت اور کچھ لوگ جہنم. جنتی لوگ جہنمی سے پوچھے گا، جہنم میں اس کا اپنا بھائی ہوگا جو پہچان لے گا وہ. تو جنتی پوچھے گا ما سلککم فی سقر، سقر کا معنی جہنم، یعنی کہ تم جہنم میں کیوں، اس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا. اب جہنمی جو جواب دے گا، قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. ہو گئی بات ختم. نمازی پوچھیں گے بے نمازی سے تم کیوں، تو وہ کہے گا ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہو گیا قرآن نے کہا کہ بے نمازی تو اپنا بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، مگرا ہو، ڈھگرا ہو، خاندان ہو، وہ جہنم میں چلا. یہ قرآن کا فیصلہ. اسی لیے نماز ہر مسلمانوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے. نماز کو اہم عبادت سمجھے. نماز پڑھنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا. جب تک آپ کے ہوش حواس ہے، عقل سلیم ہے، تب تک نماز معاف نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی ہوئی باتیں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 منٹ زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معافی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ہر سننے اور کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.